حاجی مستان سے لے کر کریم لالا تک ممبئی میں انڈر ورلڈ کا اثر و رسوخ کیسے قائم ہوا؟ ایک زمانہ تھا جب ممبئی کے مجگاؤں بندرگاہ کا شیر خان پٹھان نامی ایک گنڈا ڈاک پر کام کرنے والے کلیوں سے ہفتہ وصولی کیا کرتا تھا۔ جو بھی ہفتہ دینے سے انکار کرتا تھا اس کی زبردست پٹائی ہوتی تھی۔ ڈاک میں کام کرنے والا حاجی مستان یہ سب روزانہ دیکھا کرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ باہر سے آنے والا ایک شخص ڈاک کے اندر داخل ہو کر کلیوں سے ہفتہ وصولی کیسے کر سکتا ہے۔ حاجی مستان نے طے کر لیا کہ وہ شیر خان اور اس کے گنڈوں کا مقابلہ کرے گا۔ اگلے جمعے جب شیر خان اپنے گنڈوں کے ساتھ ہفتہ وصولی کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ کلیوں کی لمبی قطار سے 10 افراد غائب ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، مستان اور اس کے 10 ساتھیوں نے شیر خان اور اس کے گنڈوں پر حملہ کر دیا۔ شیر خان اور اس کے ساتھیوں کے پاس رام پوری چاقو ہونے کے باوجود مستان کے 4 ساتھی ان سب پر بھاری پڑ گئے۔ شیر خان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے نے حاجی مستان کو کلیوں کا رہنما تو بنایا ہی، ساتھ ہی یہیں سے مستان لیجنڈ کا آغاز بھی ہوا۔ اسی واقعے کے مناظر کو 1974 میں آنے والی فلم دیوار میں فلم ساز یش چوپڑا نے امیتابھ بچن پر شوٹ کیا تھا۔ حال ہی میں شائع ہونے والی خود نوشت میں مشہور صحافی ویر سنگھوی لکھتے ہیں، دیوار فلم میں امیتابھ بچن کا کردار حاجی مستان کی زندگی پر مبنی تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ صرف بلہ نمبر 786 کی کہانی صحیح نہیں ہے۔ سنگھوی بتاتے ہیں کہ مستان نے بعد میں مزاحیہ اداکار مکری کی خود مستان کی زندگیوں پر مبنی فلم میں کام بھی کیا تھا۔ اس فلم میں ان کی زندگی کی چمک دمک کو دکھایا گیا تھا۔ فلم میں مستان نے اپنے کم ہوتے بالوں کو چھپانے کے لیے کالے بالوں والی ایک وگ پہنی تھی۔ حاجی مستان نے ابتدائی دنوں میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ ممبئی جیسے شہر میں طاقتور بننے کے لیے صرف پیسہ ہی کافی نہیں۔ ممبئی کے انڈر ورلڈ کے بارے میں مشہور کتاب ڈونگری ٹو دبئی 6 ڈیکیڈز آف دا ممبئی مافیا میں ایس حسین زیدی لکھتے ہیں، مستان کو ممبئی میں اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے مسل پاور یعنی انسانی شکل میں طاقت کی ضرورت تھی۔ اس کی تلاش میں اس نے 2 مشہور ڈانس کریم لالا اور ورد راجن مدلیار سے ہاتھ ملایا۔ 1956 میں حاجی مستان کے دمن کے ڈان سکر نارائن بکھیا سے نزدیکیاں بڑھیں۔ جلدی دونوں پارٹنر بن گئے اور انہوں نے کچھ علاقہ آپس میں بانٹ لیا۔ ممبئی بندرگاہ مستان کا علاقہ تھا تو دمن بندرگاہ بکھیا کا علاقہ۔ حسین زیدی لکھتے ہیں کہ دبئی سے لایا گیا تسکری کا سامان دمن میں اترتا تھا، جبکہ دمن سے لایا گیا سامان ممبئی بندرگاہ پر اتارا جاتا تھا، تو بکھیا کے سامان کی نگرانی کی ذمہ داری مستان پر ہوتی تھی۔ مستان وارڈن روڈ اور پیڈر روڈ کے درمیان صوفیہ کالج لین کے ایک بنگلے میں رہنے لگے تھے۔ ویر سنگھوی لکھتے ہیں، میں 1999 میں حاجی مستان کا انٹرویو لینے گیا تھا۔ اس کے باغیچے میں ایک پرانا ٹرک کھڑا تھا۔ اس ٹرک کے بارے میں مشہور تھا کہ اسی ٹرک کو مستان نے اپنے پہلے کانٹرا بینڈ کی ڈیلیوری کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں نے ایک بار مستان سے اس بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس نے ان دعووں کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اس کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو وہ بھی ان دعووں کو مسترد ہی کرتا۔ ویر سنگھوی ممبئی انڈر ورلڈ کے ایک اور شخص یوسف پٹیل سے بھی اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یوسف کو اپنے پیر ہلانے کی عادت تھی۔ جب وہ ایسا کرتے تھے تو اکثر ان کی پنڈلیاں نظر جاتی تھیں۔ تبھی مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنی پینٹ کے نیچے پاجامہ پہنا کرتے تھے۔ میں نے آج تک کسی اور کو پینٹ کے نیچے پاجامہ پہنے نہیں دیکھا۔ میں نے آخرکار انہیں کچھ پرانی باتیں یاد کرنے کے لیے راضی کر ہی لیا۔ سنگھوی لکھتے ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ایک بار حاجی مستان نے ان کے قتل کے لیے کریم لالا کے گنڈوں کو سپاری دی تھی۔ وہ سڑک پر چلے جا رہے تھے کہ تبھی 2 افراد نے انہیں گولی مار دی اور وہ انہیں مرا ہوا سمجھ کر وہاں سے بھاگ گئے، لیکن وہ زندہ تھے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا اور وہ بچ گئے۔ اس واقعے کا ذکر حسین زیدی نے بھی اپنی کتاب میں کیا۔ وہ لکھتے ہیں، ممبئی مافیا کی تاریخ میں پہلی سپاری حاجی مستان نے 1969 میں 10,000 روپے میں کبھی اپنے کام کر چکے شخص یوسف پٹیل کے قتل کے لیے دی تھی۔ یہ کام کریم لالا کے پشتون نژاد 2 گنڈوں کو سونپا گیا تھا۔ انہوں نے پٹیل پر حملے کے لیے مینارہ مسجد کے پاس کے علاقے کا انتخاب کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں نے ماہ رمضان میں یوسف پٹیل پر بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں گولی چلا دی۔ پٹیل زمین پر گرے اور ان کے باڈی گارڈ نے انہیں بچانے کے لیے ان پر چھلانگ لگا دی۔ حملہ آوروں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہاں موجود بھیڑ نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یوسف پٹیل کے بازو پر 2 گولیاں لگیں، لیکن اس کا باڈی گارڈ زندہ نہ بچ سکا۔ بعد میں پولیس نے
اس معاملے میں حاجی مستان، کریم لالہ اور دیگر 11 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پیر سنگھوی نے جب حاجی مستان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ یہ بات سچ ہے۔ سنگھوی لکھتے ہیں کہ مستان نے مجھے بتایا کہ یوسف نے ایک معاملے میں ہمیں دھوکے بازی کی تھی۔ کوئی بھی حاجی مستان کے ساتھ دھوکے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ سنگھوی کے بقول مستان نے کہا، جب مجھے بتایا گیا کہ پٹیل مر گیا ہے تو مجھے بہت تسلی ہوئی، لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ یوسف پٹیل بچ گیا ہے تو میں نے اسے اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھا۔ اگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یوسف ابھی مرے تو اس کی رضا کی لاج رکھنی ہوگی۔ کچھ عرصے بعد حاجی مستان اور یوسف پٹیل ایک بار پھر دوست بن گئے۔ حاجی مستان ہمیشہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس سے ان کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ ویر سنگھوی لکھتے ہیں، ایک بار اداکارہ امریتا سنگھ کی والدہ رخسانہ سلطان نے مجھے پہلی بار حاجی مستان سے ان کی ملاقات کا قصہ سنایا تھا۔ انہیں کیم میں صابن استعمال کرنے کی عادت تھی۔ ان دنوں وہ انڈیا میں نہیں ملا کرتا تھا اور وہ اسے اسمگلروں سے خریدا کرتی تھیں۔ سنگھوی کے مطابق ایک بار انہوں نے ممبئی کے ایک بھیڑ والے بازار میں اپنی کار پارک کی اور صابن خریدنے چلی گئیں۔ سب نے یہی کہا کہ اس صابن کی سپلائی آج کل نہیں آ رہی۔ جب وہ واپس اپنے کار کے پاس لوٹی تو وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جب وہ کار کے اور نزدیک پہنچی تو دیکھا کہ ان کی کار کی پچھلی سیٹ کے ایک حصے پر کیمی صابن کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کی کار کے بغل میں سفید کپڑوں میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہلے مسکرایا، پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مجھے حاجی مستان کہتے ہیں۔ جس وقت حاجی مستان ممبئی کے انڈر ورلڈ میں اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک اور کلی ورد راجن مدلیار ممبئی کے وکٹوریہ اسٹیشن پر روزی روٹی کمانے میں جٹا تھا۔ مدلیار کی پیدائش جنوبی انڈیا کی ریاست تمل ناڈو میں ہوئی تھی۔ اس نے تعلیم مکمل نہیں کی تھی، لیکن اپنے خاندان میں وہ واحد شخص تھا جو انگریزی اور تمل لکھ اور پڑھ سکتا تھا۔ ممبئی کے مشہور کرائم رپورٹر پردیپ شندے کا خیال تھا کہ وردھا کے گنڈے عام لوگوں کو ممبئی کا رہائشی بنانے، انہیں راشن کارڈ، غیر قانونی طور پر بجلی اور پانی فراہم کرنے میں مقامی انتظامیہ سے کہیں زیادہ تیز تھے، اور یہی ان کی طاقت کا راز بھی تھا۔ ان کے بقول ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ عام آدمی آنکھ بند کر کے ان کے لیے کام کرتا تھا۔ تمل ناڈو سے آنے والے افراد کی مدد کے لیے ورد راجن نے اپنے 2 سب سے قابل اعتبار لوگوں کو ذمہ داری دی ہوئی تھی۔ حاجی مستان اور ورد راجن مدلیار دونوں کا تعلق تمل ناڈو سے تھا۔ حسین زیدی ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک بار وردھا کو پولیس نے کسٹمز کے علاقے سے اینٹینا چرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس سے کہا کہ انہیں وہ جگہ بتا دے جہاں اس نے چوری کا وہ مال رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ اس کے خلاف 3rd ڈگری کے تشدد کا استعمال کریں گے۔ انہوں نے بتایا، وردھا لاک اپ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ تبھی انگلیوں کے درمیان سگریٹ دبائے ایک شخص جیل کی سلاخوں کے پاس آیا اور ان کے نزدیک آ کر بولا، وینکم تھلیور۔ تمل زبان میں تھلیور لفظ کا استعمال سربراہ کے لیے ہوتا ہے۔ وردھا یہ لفظ سن کر حیران رہ گیا۔ وردھا سے اس سے قبل اتنی عزت کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی تھی۔ ان سے اس انداز میں بات کرنے والا شخص حاجی مستان تھا۔ حسین زیدی کے مطابق مستان نے ورد راجن سے کہا، تم اینٹینا واپس کر دو، میں یہ یقینی بناؤں گا کہ تم اس سے زیادہ کماؤ گے۔ ورد راجن نے پہلے تو اعتراض کیا، لیکن مستان نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسی پیشکش کر رہا ہوں جسے کوئی عقل مند شخص نہیں ٹھکرائے گا۔ اینٹینا واپس کرو اور سونے کے کاروبار میں میرے پارٹنر بن جاؤ۔ وردھا نے ان سے پوچھا کہ انہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ مستان نے جواب دیا، میں تمہاری مسل پاور یعنی عوامی طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ حسین زیدی بتاتے ہیں کہ اس منظر کے گواہ پولیس والے یہ بات کبھی نہیں بھولے کہ کس طرح سوٹ اور پالش کیے ہوئے جوتے پہنے ایک شخص نے گنوار سے دکھنے والے سفید بنیان اور لنگی پہنے شخص سے ہاتھ ملایا تھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد مستان وردھا کا استعمال اپنے مفاد کے لیے کرنے لگے تھے۔ ورد راجن کو عوام کی نبض پتہ تھی۔ وہ عام لوگوں کے مسائل سننے کے لیے ہمیشہ گھر پر موجود رہتے تھے۔ مذہبی عقیدے کے پکے ہونے کے سبب وہ مٹنگا اسٹیشن کے باہر بھگوان گنیش کا خیمہ لگانے پر بہت پیسہ خرچ کرنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے بڑھتے اثر و رسوخ کے حساب سے خیمے کا سائز بھی بڑھنے لگا۔ ورداجن کی زندگی پر بھی متعدد فلمیں بنائی گئیں، مثال کے طور پر نائکر، دیاوان اور اگنی پتھ۔ فلم اگنی پتھ میں امیتابھ بچن کو وردھا کی آواز کی نقل اتارے ہوئے دکھایا گیا۔ ادھر مستان کی طاقت میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ حسین زیدی لکھتے ہیں، مستان بیرون ممالک جو چاندی بھیجتا تھا وہ اتنی مقبول تھی کہ اسے مستان کی چاندی کہا جاتا تھا۔ مستان نے مالا بار ہل میں ایک شاندار بنگلہ بنایا اور کئی گاڑیاں خریدی۔ انہوں نے مدارس کی سبیہ ہی سے شادی کی جس سے ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حسین زیدی کے مطابق 70 کی دہائی آتے آتے جنوب اور مغربی ممبئی میں حاجی مستان، وسطی ممبئی میں ورد راجن مدلیار اور کریم لالہ کی عوامی طاقت کا ایک زبردست اتحاد قائم ہو گیا۔ حاجی مستان کو پہلے 1974 میں اور پھر 1975 میں ایمرجنسی کے دوران گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جیل سے آزاد ہونے کے بعد مستان نے اسمگلنگ چھوڑ کر خود کو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں مصروف کر لیا۔ ادھر ممبئی پولیس کے اہلکار
یادو راؤ نے راجن کو ممبئی سے بھگانے کا بیڑا اٹھایا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ وردراجن کو آخر کار ممبئی چھوڑ کر مدارس جانا پڑا، جہاں کچھ برسوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 80 کی دہائی میں ممبئی کے عالمزیب اور ابراہیم خاندانوں کے درمیان گینگ وار کا آغاز ہوا۔ حاجی مستان نے ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی۔ داؤد ابراہیم اور عالمزیب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اب ان دونوں کے درمیان تشدد نہیں ہوگا، لیکن اگلے ہی روز دونوں گینگز نے دن دہاڑے ایک دوسرے پر گولی چلانی شروع کر دی۔ کسی کو حاجی مستان کو دیے وعدے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ ظاہر ہے مستان کا رسوخ اب کم ہو رہا تھا۔ بعد میں داؤد ابراہیم نے انڈیا چھوڑ کر دبئی میں اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ ڈان بن گیا بلڈر۔ انڈر ورلڈ پر مبنی فلموں میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ ڈان گھر بنانے والوں سے پیسہ وصول کر رہا ہے، لیکن اصل زندگی میں ممبئی کا یہ ڈان خود ہی بلڈر بن گیا تھا۔ ویر سنگھ بھی لکھتے ہیں، مستان اور یوسف پٹیل جب یہ کہتے تھے کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار سمگلنگ سے زیادہ منافع بخش کام ہے تو مذاق نہیں کر رہے ہوتے تھے، جس کی وجہ تھا بمبئی رینٹ ایکٹ، جس نے مالک اور کرایہ دار کو ایک ہی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا اور اس سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ مان لیجیے آپ کے پاس ایک فلیٹ ہے، آپ نے اسے کرائے پر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرایہ دار آپ کا فلیٹ خالی کر دے تو اس قانون کے تحت آپ کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی ضرورت آپ کے کرایہ دار کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ کرایہ دار ظاہر ہے یہ دلیل پیش کرتا تھا کہ اس کے پاس جانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اس قانون کا اثر یہ پڑا کہ ممبئی کے وسطی علاقوں کی حالت بگڑنے لگی۔ مالک مکانوں نے اپنے گھروں کی دیکھ بھال چھوڑ دی۔ چالاک کرایہ دار اپنے فلیٹوں کے حصے کر کے انہیں آگے کرائے پر چڑھانے لگے۔ انڈر ورلڈ نے اس موقع پر مالک مکانوں سے ان کے گھروں کو کم قیمتوں پر خریدنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ کرایہ داروں پر گھر خالی کرنے کا دباؤ ڈالتے اور جو انکار کرتا اسے انجام بھگتنا پڑتا۔ اس کے بعد ڈان وہاں نئے مکان بنا کر اسے مہنگے داموں پر بیچ دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سمگلنگ سے کہیں زیادہ اس کاروبار میں آمدن ہونے لگی۔ 80 کی دہائی میں جب ان لوگوں پر پولیس کا دباؤ بڑھنے لگا تو متعدد ڈانز نے دبئی کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے بھی انہوں نے انڈر ورلڈ کا کام نہیں چھوڑا، لیکن اس بارے میں کہانی پھر کبھی سنائیں گے۔